آپ سے مسئلہ ڈسکس کرنا تھا. آپ کا بہت بزی ہیں. مجھے یہ اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھنا تھا. میرے بیٹے کا نام سبحان نعیم ہے اور میرا نام سمیرہ رشید ہے. اور میرا بیٹا جو ہے نا بہت زیادہ نا مطلب ہمیں تنگ کر رہا ہے, بدتمیزی کر رہا ہے, بد زبانی کر رہا ہے. کچھ سمجھ نہیں اس کی آ پا رہی. اپنے پاپا کو بھی 1.5 مہینہ ہو گیا نہیں بلا رہا, اور بس عجیب سی باتیں کرتا ہے کہ میں ایسے کر دوں گا, میں یہ کر دوں گا, میں چھوڑ کے چلے جاؤں گا. اور وہ کر دوں گا سے مطلب کیا ہے؟ کہ میں چلے جاؤں گا آپ لوگوں کو چھوڑ کے, مجھے آپ لوگ اچھے نہیں لگتے, میں چھوڑ کے چلے جاؤں گا. اچھا سمیرہ, مجھے نا ابھی آپ نے نا تھوڑا سا اٹینٹیو ہو کے سننا ہے. ہاں جی کر سکتی ہو؟ ہاں جی ضرور. سبحان بنیادی طور پہ بہت اچھا بچہ ہے اور سافٹ ہے. ایز اے پیرنٹ نہیں, آپ کو حیرت نہیں ہونی چاہیے, آپ کو علم ہونا چاہیے. آپ کو کیوں لگتا ہے کہ وہ پیرنٹ سے کھچ کھانے لگ گیا؟ کیونکہ وہ ہمیں بلاتا نہیں ہے اور اپنے کمرے میں. یہ رد عمل ہے, یہ رد عمل ہے, یہ تو رد عمل ہے نا کہ بلاتا نہیں ہے. میں تو آپ سے یہ کر رہا ہوں کہ ایک پیارا بچہ, ایک اچھا بچہ, ایک سافٹ بچہ جو ہے وہ کیوں ایسا کر رہا ہے؟ ایز اے پیرنٹ آپ کے خیال میں وہ بغاوت کی طرف کیوں جا رہا ہے؟ پتہ نہیں اس چیز کا تو وہ نہیں پتا, لیکن ایسے ہی ہم پریشان ہو کے نا 1-2 لوگوں سے ہم نے پتہ کیا, وہ سب کہتے ہیں کہ جی اس کے اوپر اثرات ہیں, کالا جادو ہے. یہ نیو یارک میں آپ کیسے پتہ کرتی ہیں بابوں کے پاس جا کے؟ یہ ایسے ہی جیسے مطلب کہ کال کی ہے, 1-2 بندوں نے پاکستان میں بتایا تھا انہیں کال کر کے, تو انہوں نے میرا استخارہ بھی کیا انہوں نے, تو پھر انہوں نے نام میرا اور بیٹے کا نام. آپ کے شوہر کا کیا نام ہے؟ نعیم الطاف. نعیم الطاف اور سمیرہ جو ہیں یہ اپنے بیٹے کے ساتھ ایز پیرنٹس جو ہیں یہ کیسے ہیں یہ بتائیے. میں تو بہت اچھی ہوں, مجھے تو جیسے مرضی بولتا بھی رہتا ہے, کہ کوئی ڈانٹ بھی دے, گالی بھی دے لے, تو میں چپ کر کے ہاں جی جی کرتی رہتی ہوں. پاپا اس کے ذرا تھوڑے سے غصے والے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ آپ دونوں کے اختلاف کی وجہ سے وہ یہ رد عمل دے رہا ہے؟ ہاں جی, ہمارے میں رہتے ہیں اختلاف تو کافی عرصے سے, بس ایسے ہی چھوٹی موٹی باتوں پہ ہو جاتے ہیں. وہ اس سے بس تھوڑا سا اس سے بھی میرے خیال سے تھوڑا سا اپسیٹ ہے. اور اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں ہے؟ وہ بچہ بہت اچھا ہے, سبحان بہت اچھا بچہ ہے. میں اس کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کو کوئی پرابلم ہے. اس کو صرف اچھے پیرنٹس نہیں ملے بس. نہیں ہو گیا. اس کے علاوہ آپ اگر اب فون, میں تو حیران ہوں کہ مسلمان کیسے لوگ ہیں, وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں پہنچ جائے, عاملین سے ان کا رابطہ ہو جاتا ہے. اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے میری پیاری بہن کہ آپ اپنے حالات کو, اپنے تعلقات کو صحت مند کرو, بچے سے اپنا کمیونیکیشن جو ہے اس کو اوپن کرو. وہ بچہ بدتمیز نہیں ہے, وہ گالی دینے والا بچہ نہیں ہے, لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, وہ جس ملک میں آپ امیگریشن میں گئے ہیں وہاں 18 سال کے بعد بچہ بدتمیزی کرے گا اور آپ اس کے اوپر ہاتھ یا گالی یا کوئی آواز اونچی کریں گے تو پولیس آپ کا ساتھ نہیں دے گی, بچے کا ساتھ دے گی. سو یہ ایک ڈس ایڈوانٹیج ہوتی ہے جو کہ ہمارے ملکوں میں نہیں ہے. ہمارے ہاں 18 سال کیا 50 سال کا بھی بچہ ہو جائے تو وہ بچہ ہی ہے ماں کے لیے. سو آئی ایم اسٹرانگلی ریکمینڈنگ یو, یہ جو فون کرنے والی باتیں ہیں نا لوگوں کو اور آپ کے استخارے نکالنے والی بات ہے, اس کے اوپر توجہ دو گے تو بچہ اور بگڑے گا. آپ نے اپنا رویہ ٹھیک کرنا ہے, آپ نے باپ کا رویہ جو ہے وہ پازیٹیو کرنا ہے اپنے بیٹے کے لیے. اس کے علاوہ اور کوئی پرابلم نہیں ہے, ایبسلیوٹلی نہیں ہے. لیکن اگر برکت چاہیے تو گھر میں سورہ رحمان لگا لیا کرو, اور اتنی آواز میں کہ وہ گھر میں یا فلیٹ میں جہاں بھی آپ رہتے ہیں وہاں پہ وہ چلتی رہے اور لوگ بچے آتے جاتے انسان سنتا رہے. 1 دفعہ کرو, 1000 دفعہ کرو, لیکن بچے کے اوپر پتہ نہیں کیوں آئی ایم ویری کانفیڈنٹ کہ بچہ جو ہے وہ اچھا ہے. ماں باپ کا مزاج اچھا نہ ہو تو بچوں پہ اس کا اثر تو پڑے گا. ابھی ہم آف دا ریکارڈ جب بات کر رہے تھے تو اسی طرح کی کسی موضوع پہ ہم بات کرنے کے دوران اس کنسنسس پہ پہنچے تھے کہ جب شادی ہو جاتی ہے تو 2 لوگوں کی زندگی شروع ہوتی ہے. ہاں, لیکن جب اولاد ہو جاتی ہے نا تو پھر تو سمجھتا ہوں پھر آپ کو بہت اور انداز میں زندگی کو لینا چاہیے.
اور عام رشتوں کو بھی جب تک آپ کشادہ ظرفی نہیں اس کا مظاہرہ نہیں کرتے، درگزر کا مظاہرہ نہیں کرتے، یہ مقابلہ ختم ہو جانا چاہیے. ہاں جیسے یہ جو دوڑ ہے نا، میں تو ٹھیک ہوں، وہ غلط ہے. یہ والا جو تصور ہے بچے نا، نہیں دیکھ رہے ہوتے، اور اس کا ہمیں یوں لگتا ہے کہ شاید بچوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہے. بچوں کو سب سمجھ یقین مانیں، میں آپ سے عرض کروں کہ ابھی پچھلے دنوں ایک فیملی میرے پاس آئی اور وہ اپنے کوئی تقریباً 1.25 برس کے بچے کو، کوئی 13-14 مہینوں کا جو ہے نا وہ بچہ تھا، اسے لے کر آیا. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ رات کو جو ہے دن کو ٹھیک رہتا ہے، اور رات کو جیسے ہی ہم کمرے کے اندر جاتے ہیں تو یہ کوئی آدھے پونے گھنٹے کے بعد جو ہے وہ چیخنا شروع کر دیتا ہے اور چلانا شروع کر دیتا ہے. اور ان کو بھی کسی صاحب حال، انورٹڈ کاماز میں صاحب حال نے یہی بتا رکھا تھا کہ اس بچے پہ کچھ اثرات ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ جب آپ کمرے میں جاتے ہیں تو یہ کتنی دیر کے بعد ایسے کرنا شروع کرتا ہے؟ تو حاصل کلام یہ ہے کہ مجھے یہ پتہ چلا کہ ان دونوں کے آپس میں کوئی پراپرٹی کے میٹرز پہ جھگڑا چل رہا ہے میاں بیوی کا. سو وہ کوئی اس کے ماں باپ کی طرف سے جو ملنے والا حصہ ہے اس کا تنازع ہے. تو وہ جیسے ہی کمرے میں جاتے ہیں، باہر جب جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں تو نارمل رہتے ہیں، جب بیڈ روم میں جاتے ہیں تو آپس میں الجھنا شروع کر دیتے ہیں. اس سے اس بچے، یعنی آپ دیکھیں 13-14 سال کا، 13-14 مہینے کا بچہ جو ہے وہ اگر اس پہ ایسا ریئیکٹ کر رہا ہے تو جس بچے کی ہماری بہن بات کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ متاثر نہ ہو؟ یہ جو شوہر کا جو دبدبہ ہوتا ہے نا، شوہر کا دبدبہ، یہ شوہر نہیں ڈالتا، یہ ماں کو ڈالنا ہوتا ہے. مجھے کبھی والد نے میرے، اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے، بھی یوں انگلی بھی نہیں لگائی، لیکن ہم سارے ڈرتے تھے کیونکہ ماں کا یہ کہنا ہوتا تھا اچھا پھر میں تاڑے پیون دساں گی. ہم چپ ہو جاتے تھے. اس نے کبھی دسیا ہی نہیں، اس نے کبھی جانا ہی نہیں. لیکن ماں جب کرتی ہے یہ تو پھر بچے جو ہے نا وہ ایک سیکوینس میں رہتے ہیں.